السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 اور 67 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ چکے، پچھلی نشست میں تفصیل سے بات ہوئی تھی، وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو جو یہ خاص ایک عقیدت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کو اون بھی کرتے تھے، ان کی عزت اور احترام بھی کرتے تھے، اور اپنا گویا کہ آباء و اجداد میں بھی اپنا ایک جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ تو یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم لوگ ہو کہ جو محاجہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں پورا علم ہے۔ یہ یہودیت اور نصرانیت کو جو تم منسوب کر دیتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تمہیں خوب معلوم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو کیوں محاجہ کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ آگے آ گئی وہ بات، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلمان تھے، یکسو اپنے آپ کو صرف اللہ ہی کی طرف ہمتاً متوجہ کرنے والے۔ حنیف کہتے ہیں اس کو کہ جو انسان اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کر لے اللہ کی طرف اور دین کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو ہے مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں تھوڑا سا انسان کو ایک تأمل سا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بلند مقام ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ الفاظ کے مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ تو بالکل ایک عام سے الفاظ ہیں۔ وہ تو کسی شخص کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مشرکین میں سے نہیں تھا، لیکن یہاں ذرا ہمیں تھوڑا غور کر لینا چاہیے کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی دیوی یا دیوتا کے سامنے سجدہ کرے، کسی قبر کو جا کر سجدہ کرے، کسی اور کو حاجت روا سمجھے، مشکل کشا سمجھے، اسی کے جو ہے نام کے جو ہے وہ گویا کہ مالا جپتا رہے اور اسی کا رزق اذکار کرتا رہے، اسی کے نام سے نظر نیاز کرتا رہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے، بلکہ شرک عملی بھی ایک شے ہے۔ شرک فی الاطاعت، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر کسی اور کے حکم کو مقدم سمجھنا، کسی اور شخص کے، کسی بادشاہ کے، کسی باس کے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو اللہ کا حکم جو ہے اس کام سے روک رہا ہے جس کا حکم آپ کا باس دے رہا ہے، جس کا حکم آپ کا بادشاہ دے رہا ہے۔ تو اب یہاں امتحان ہے، آیا اللہ کا حکم اس کی اطاعت کرو گے، یا یہ کہ بادشاہ اس باس کی اطاعت کرو گے، یا والدین فرض کیجئے وہ اگر کوئی حکم دے رہے ہیں، وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، قرآن حکیم میں موجود ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ لوگ کسی شخص کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں اور اسے جو ہے مجبور کرتے ہیں کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لے اور اس میں جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اس کے خلاف، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ والدین اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں۔ کسی حرام شے کا حکم دینا، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ تو شرک کی اصل میں ہمیں اس تصور کو سامنے رکھنا چاہیے، اور شرک کس طرح انسان کے اندر جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رخ اختیار کر لیتا ہے، اور شرک خفی کس درجے ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں انسان مطلع نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک مثال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کسی انسان کا شرک خفی کے بارے میں مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا کہ کسی شخص کا کسی سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہاں ترجمہ ہم کیا کریں گے، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کی ہلکی سے ہلکی شکل سے بھی مبرہ تھے۔ وہ ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو شرک کی ایسی شکل بھی کسی کو اختیار کر لے کہ جو دیکھنے میں شرک نظر ہی نہ آئے، جس کے بارے میں انسان مطلع ہی نہ ہو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوہ، یقیناً لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق تو انہی لوگوں کا ہوگا کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے اس ملت کو اختیار کیا جو ملت ابراہیمی تھی۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا گا ملت ابیکم ابراہیم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس ملت کو لے کر آئے یہ وہی راستہ ہے، وہی ملت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔ تو ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی تعلق رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں للذین اتبعوہ، کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین پر، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اسوہ حسنہ کی اصطلاح قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں استعمال ہوئی ہے، کسی اور شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہوئی سوائے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ وہ آئے مبارکہ تو اکثر و بیشتر ہمارے یہاں سیرت النبی کا جو بھی موضوع ہوتا ہے اس کا علامت جو ہے، اس کی جو ہے موضوع بنتی ہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک مکمل اسوہ، وہی الفاظ جو حضور کے لیے استعمال ہوئے تھے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ایک مکمل اور بھرپور نمونہ ہے، اس میں تمہارے لیے مکمل اسوہ ہے۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے نزدیک انتہائی مقدس ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے خصوصی تعلق تو انہی لوگوں کا ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو اصل میں اسی راستے کے مسافر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا۔ والذین آمنوا، اور آپ کے پیچھے پیچھے، حضور کے پیچھے پیچھے اقتداء کرنے والے اہل ایمان بھی ہیں، وہ بھی اسی راستے پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا ولی ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گویا کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے تو لوگ چاہتے ہی ہیں یہ بات، ان کی تو دلی خواہش ہے اے مسلمانوں کہ تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں۔ مکی دور میں تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پرسیکیوشن، تعذیب، سختی، مصیبت، لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلی شہید خاتون ہیں۔ یہ تمام اپنی سی وہ کر گزرے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں جو اس راہ حق سے بچلا دیں، تمہیں اسی گمراہی کے دین پر لے آئیں۔ مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب تو چاہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ کسی طرح تمہیں اپنے اندر شامل کر لے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ گمراہ تو خود ہیں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ کس کاسٹ پر کر رہے ہیں؟ اپنی اخروی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آخرت میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے، یہاں اصل میں وہ نتیجہ ہوگا وہاں ان کے ان بدعمالیوں کا اور اس حق بات کو کتمان کا، اس حق کا جو ہے اس کو انہوں نے چھپایا تھا۔ وما یشعرون، اور ان لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ وانتم تشہدون، ذرا حالے کہ تم خود گواہی دیتے ہو، تمہاری کتاب کے اندر جو ہے وہ گواہیاں موجود ہیں لیکن تم نے ان کو چھپا لیا، ان کا کفر کیا۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، دیکھیں یہاں پھر وہی جو انداز آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، فرد قرارداد جرم یہود پر، وہی معاملہ یہاں پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کیوں حق اور باطل کو گڑمڑ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق بات کو چھپا جاتے ہو دراحالے کہ خوب جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ اب یہ بات جو ہے اتنی ریپیٹڈلی جو ہے دہرائی جا رہی ہے، بار بار کہی جا رہی ہے کہ جس سے کم یہ کہ انہیں جھنجھوڑنا مقصود ہے کہ کتمان حق جو ہے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا تھا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس شے پر کہ جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر دن کے شروع میں۔ اب یہ اصل میں باقاعدہ بہت گہری سازش تھی جو یہود نے اختیار کی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص بھی محمد پر ایمان لے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی واپس نہیں پلٹتا، اور گویا کہ کسی شے کے جسے آپ کہیے تقدس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ ایک چیز میں داخل ہوا، ایمان لایا، دار اسلام میں داخل ہوا، پھر واپس نہیں پلٹا۔ لہٰذا یہودیوں نے ایک گہری سازش یہ کی تھی کہ اپنے میں سے کچھ نوجوانوں کو تیار کیا کہ جاؤ حضور کے پاس اور جا کر کہو کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد اسی دن شام کو یا یہ کہ اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد انکار کر دینا کہ ہم نے جا کر دیکھ لیا محمد کے قریب، ہمیں تو وہاں کوئی شے نظر نہیں آئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے تو ہماری کتاب جو ہے تورات تو زیادہ بہتر ہے، لہذا یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ آؤ تاکہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے۔ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ محمد پر ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص واپس نہیں پلٹا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس شے پر جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن اور حضور پر، وجہ النہار،
دن کے شروع میں، اور پھر یہ کہ اسی دن شام کے وقت جو ہے اپنے واپس دین میں آ جاؤ، کفر کرو اس دین کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ تمہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی آ جائیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھو اعتماد نہ کرنا سوائے اس شخص کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ گویا کہ کسی کو جو ہے اپنے جو تمہارے راز ہیں، جو کتابوں میں تمہارے ذکر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو مطلع نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، اے نبی کہہ دیجئے اصل ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت، تو وہی ہے، الہدی یہ قرآن ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہاں گویا کہ اس کا تعلق ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم کے ساتھ ہے، کہ تم دلی طور پر یقین نہ کرنا، یا یہ کہ یہود کا یہ قول جو اپنی بات جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچانا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو وہ شے دے دی گئی ہے جو تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر تم نے مطلع کر دیا کہ ہماری کتابوں میں تو ذکر موجود تھا، تو یہی لوگ ہوں گے کہ جو تمہارے رب کے پاس جا کر قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا ان خبروں کو، یہ جو راز ہمارے سینے میں ہے، جیسا کہ میں نے وہ ابو حارث القمہ کے واقعہ آپ کو سنایا تھا، وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ مدینہ کے رہنے والے یہودی جو ہیں وہ خوب جانتے تھے حضور کو، لہٰذا اپنے نوجوانوں کو منع کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو موجود ہے وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور جب تک یہ جو ہے پوری طرح اعتماد نہ ہو کسی کے ساتھ جو ہے اپنے دل کی بات شیئر نہ کرو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ تمہارے خلاف محاجہ کریں تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، نبی کہہ دیجئے فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ابھی وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی جس میں ایک گہری سازش جو یہود کی طرف سے کی گئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب میں ایسے امانت دار لوگ بھی موجود ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ خزانے کا ڈھیر تو وہ پورا کا پورا من و عن جو ہے تمہیں واپس کر دیں گے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کچھ نکال لیا، کچھ جو ہے اس کے اندر پرفرج کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر تم ایک دینار بھی رکھواتے ہو تو وہ بھی واپس کرتے ہوئے بہت کسمسائیں گے، اور ڈھیلے بہانے سے جو ہے اس کو لے تو لال سے کام لیں گے، تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اب وہ ایک دینار بھی اگر کسی کے پاس امانت رکھوایا تھا، واپسی کا وقت آیا تو جب تک یہ کہ اس کے سر پر لٹھ لے کر نہیں کھڑے ہوگے وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ گویا کہ یہودیوں کے اندر ابھی ایسے امانت دار لوگ بھی ہیں جن کا ذکر کیا گیا آیت کے پہلے حصے میں، کہ جن کے پاس ڈھیروں سونا اور چاندی بھی اگر امانت کے طور سے رکھوائی جائے تو ان میں کہیں کوئی خیانت نہیں کریں گے، کوئی ایک پیسے کی کمی نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں، امی سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ، بلکہ امی تو کہتے تھے جو بھی غیر یہودی ہے وہ امی ہے۔ یہودی چونکہ ایک مقدس ایک کیڈر ہے، یہودیت کے اندر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے، ان کے ہاں دعوت و تبلیغ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں تو آپ کو دعوت و تبلیغ ملے گی، ان کے مشنریز ہوتی ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ اربوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہودیت جو ہے وہ صرف نسل کی بنیاد پر چلتی ہے، ان کے ہاں کوئی دعوت و تبلیغ اور جو ہے گویا کہ ان کے ہاں مشنری اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور ان کے ہاں بھی نسل جو چلتی ہے وہ ماں سے چلتی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی یہودی شخص تھا، اس نے کسی غیر یہودن سے شادی کر دی تو اس کی نسل ختم ہو گئی، اب آگے جو اولاد ہوگی وہ یہودی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں یہودن نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنے لیے ایک بات طے کی ہوئی، لہذا وہ یہ کہتے تھے امی وہ ہوا کہ جو غیر یہودی ہے ان کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں انہیں بھگوڑے، جیسے چاہیں انہیں پرسیکیوٹ کریں، جیسے چاہیں انہیں سزا دیں، جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ یہاں معاملہ جو ہے غیر یہودیوں کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا اس میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے ہم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں بالکل جھوٹ بات کرتے ہیں، ذرا حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو انہوں نے منسوب کیا۔ اب دیکھیے یہ اتنی بڑی بات کہ غیر یہودی کے ساتھ ہم چاہے جو کچھ کریں ہمارے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ان کی کھال جو ہے ان کے جسم سے اتار دیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور کہتے کیا تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے جو کوئی شخص اللہ پر باندھ سکتا ہو؟ لیکن ان لوگوں کا یہ وتیرہ تھا، خوب جانتے ہوئے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے،
یہودیوں کے ذہن کے اندر جو یہ خناس ہے نا، یہ اصل میں عکس ہے شیطنت کا. شیطان کے اندر بھی ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا، ایک تمرد تھا، سرکشی تھی. اور شیطان کی یہ گویا کہ مانوی شیاطین ہیں یہودیوں کے شکل میں، کہ جن کے اندر وہی تکبر ہے. وہ غیر یہودی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کے ہاتھ اور یہ اصطلاح استعمال ہوئی گوئنز ہیں. یہ تو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہے، مویشی ہیں، ان کو ہم جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کریں. جس طرح کوئی شخص جو ہے اپنے گھوڑے کو جو تھوڑا تھوڑا جو ہے کھلا پلا دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، لیکن اگلے دن صبح سے شام تک اس کو جوتتا ہے. تو یہی معاملہ غیر یہودیوں کا ہونا چاہیے. ہم جیسے چاہیں انہیں اپنے چنگل میں جکڑیں اور ان سے ان کی توانائیوں کو نچوڑ کر ان کا خون جو ہے چوس جائیں، اور پھر بھی بہرحال ان کو چونکہ زندہ تو رکھنا ہی ہے، لہذا کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے رہو، اور پھر اس کے بعد پھر وہی کام کریں. اب اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج مسلمان ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن یہ کہ ان کا وہی طور طریقہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو ہے پاک کر دینا اس زمین کو. ہم جو ہیں وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم تو اللہ کے انتہائی پسندیدہ انتہائی محبوب لوگ ہیں. اور بقیہ نوع انسانی جو غیر یہودی ہیں وہ تو ڈھور ڈنگروں کے مانند ہیں، مویشیوں کی مانند ہیں. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جو شخص بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، واتقى اور تقوی کی روش پر رہتا ہے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے عوض مول لے لیتے ہیں دنیا کی چیزیں، اور پھر یہ کہ جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں ثمنا قلیلا، اس کے عوض جو ہے یہ فتویٰ فروشی کی طرف اشارہ ہو رہا. اور یہودی علماء کا یہ وتیرہ تھا، کوئی جائے اور جا کر اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کر لے، اس کی کوئی خدمت کر دے، اس کو کوئی روپیہ پیسہ دے دے، اور فتویٰ فروشی ان کے عام تھی. یہ گویا کہ وہ ریفلیکشن ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ میری امت میں بھی وہی گمراہیاں آ کر رہیں جو یہود میں تھی. تو ہمارے ہاں بھی یہ کام، یہ دھندا چلتا رہتا ہے کہ اپنی پسند کا فتویٰ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ جا کر ذرا اس کو کسی مولوی کو خوش کر دیں، اس کی خدمت کر دیں، اس کی سیوا کر دیں. تو اسے قرآن تعبیر کرتا ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو اس دنیا کا حقیر مول جو ہے اس کے عوض فروخت کر دینا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اس لیے کہ جب کوئی انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتا ہے، پھر گویا کہ اس سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے. گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ تب معاف کرے گا نا جب کوئی شخص صدقے دل سے توبہ کرے، لیکن جس شخص کے اندر توبہ کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، وہ اتنا مست ہے اپنے گناہوں کے اندر، اپنی عیاشیوں کے اندر، کہ اس کو کبھی خبر ہی نہیں ہے، کبھی کہ خیال ہی نہیں آیا ذہن کے اندر کہ مجھے توبہ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. بن مانگے تو کوئی شے نہیں دی جاتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اپنی کتاب تورات کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، اس کے اندر لوچ پیدا کر دیتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ کتاب پڑھ رہے ہیں. وما ہوا من الکتاب، جبکہ کتاب میں وہ الفاظ نہیں ہیں. اس کی مثال جو ہے پہلے بھی ہو چکی کہ کہتے تھے سمعنا واطعنا کی بجائے سمعنا واطعنا. اب جو کوئی شخص اگر ان سے کہے گا تم نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا، تو کہتے تھے جا کر دیکھو اپنی کانوں کی جو ہے کوئی صفائی کروا، ہم نے تو اطعنا کہا تھا. اب اس قسم کے جو الفاظ استعمال کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ لفظ حطۃ حطۃ، اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا زبان کے اندر تھوڑا سا اس کو مڑوڑا، لوچ پیدا کہ حنطۃ حنطۃ. زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں معنی کے اندر، میں نے عرض کیا تھا جب وہ مقام ہم پڑھ رہے تھے. تو اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو اپنی زبانوں کے اندر ایک گویا کہ مڑوڑ دیتے ہیں اس کو، اور ایک لوچ پیدا کر کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کتاب پڑھے، حالانکہ وہ شے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ شے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے انہوں نے یہ کہا کہ لیس فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی الزام نہیں ہے، جو چاہے ہم ان کے ساتھ کریں. یہ معاملہ وہ منسوب کرتے تھے کہ اللہ کی شریعت میں ایسا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں خوب معلوم ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو تم میری عبادت کرو. گویا کہ اللہ کی جگہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہیں جرت ہو یا اس کے شایان شان ہو یہ بات کہ اللہ کی بجائے لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو.
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بلکہ وہ رسول تو یہ کہے گا یا وہ نبی تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، اللہ کی باتیں مانو، اس کا حکم تسلیم کرو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جیسا کہ کتاب میں تمہیں سکھایا گیا۔ کتاب میں کہیں یہ تو نہیں کہا گیا تورات یا انجیل یا زبور میں یا قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آیا ہے نا، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے، کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یا میرے رفع آسمانی کے بعد مجھے خدا بنا لیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اے پروردگار تیرے علم میں ہوتی، میں نے نہیں کہا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کی اپنی شرارت نفس تھی کہ انہوں نے جو ہے مجھے معبود بنا دیا، مجھے خدا کے درجے میں رکھ دیا۔ تو فرمایا گیا کوئی بشر جو ہے جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرماتا ہے، اب یہ تینوں چیزیں گویا کہ یہاں نشاندہی کر رہی ہیں، کتاب ملتی ہے رسولوں کو، حکمت اور دانائی اور وزڈم ملتا ہے رسولوں اور نبیوں کو، اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ نبوت اور پیغمبری اس کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہے کون عباد لی من دون اللہ، اللہ کے سوا اب میرے بندگی بن جاؤ، میری بندگی کرو، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ شخص تو یہ کہے گا وہ نبی یا رسول کہ اللہ والے بن جاؤ بسبب ان باتوں کے جو تمہیں اس کتاب میں تعلیم دی گئی، جو سکھایا گیا، وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس شے کے جو تم پڑھتے ہو اس کتاب کے اندر، کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا جو ہے تمہیں حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو بھی جو ہے اس کو بھی الوہیت میں شامل کر لو، اور پھر نبیوں کو جو ہے وہ گویا کہ اپنا رب بنا لو، اور رب کا بیٹا جو ہے وہ بھی گویا کہ عبودیت کے اندر آ گیا، الوہیت کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہیں حکم نہیں دیا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تورات کے ماننے والے بھی کہتے تو یہ تھے نا کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ نبیوں کو جو ہے خدا بنا لیا گیا، خدا کا بیٹا بنا لیا گیا۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناگوار ہے، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا، کسی کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے انتہائی بھڑکتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا گیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ دھنس جانے کو ہے۔ اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی گستاخی جو تم نے اللہ کی جناب میں کی کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اہل کتاب خواہ وہ یہود و نصارہ، ان دونوں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ یامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کوئی کفر کی بات کی تعلیم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے اطاعت گزار فرما بردار بنو۔ اب یہاں چونکہ ایک بالکل نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور ہمارا وقت بھی جو ہے آج کا دورانیہ ختم ہو چکا، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے باطن کا جائزہ لینے کی، کھنگالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رستے کی جس کی نشاندہی قرآن حکیم میں کر دی گئی صراط مستقیم، اسی پر ہی گامزن رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ